अस्सलाम पाकिस्तान और खास तौर पर शेर सिंध की आवाम, खालिद मकबूल मैं फिर हाजिर हूँ। मुझसे आज सुबह किसी ने पूछा और आपके मेरे बहुत सारे चाहने वाले पूछ रहे हैं, भाई तुम खालिद मकबूल की कब तक बैंड बजाते रहोगे? और मैं उनको सिर्फ यही कहता हूँ कि जब तक कि खालिद मकबूल सच नहीं बोलना शुरू कर देगा, मैं उसकी बैंड बजाता रहूंगा। जब तक कि वो रिजाइन नहीं कर देगा, तब तक मैं उसकी बैंड बजाता रहूंगा। और मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, मैं आपको अपने इस वीलॉग में बताने की दोबारा कोशिश करूंगा। खालिद मकबूल ने अभी आजकल एक नई काविश स्टार्ट की है अपने चमचों लेफ्ट राइट जैसे फैसल फजवारी, इजहार, उनके जो पंटर घूम रहे हैं मार्केट में 4-5 जो है उनके थ्रू के जी पॉडकास्ट करके दोबारा कौम को नया चूरन बेचा जाए। क्योंकि खालिद मकबूल इस बात को साबित करना चाहते हैं कि अल्ताफ हुसैन के बाद अगर कोई कायद हो सकता है एमकेएम का, तो वो खालिद मकबूल ही हो सकते हैं। और उस काविश के अंदर खालिद मकबूल झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मैंने कुछ झूठ पे से पर्दा तो फाश करना शुरू ही कर दिया और आपने देखना शुरू कर दिया होगा। कल भी मैंने एक वीडियो शेयर की जिसमें खालिद मकबूल को नंगा कर दिया। मगर साथ में खालिद मकबूल ने अपने पॉडकास्ट में ये बोला कि भाई जब वो आए तो वो बगैर गालम गलोच किए जो है वो उन्होंने पार्टी पे कब्जा किया, कुछ लोगों ने, या आपका पार्टी के अंदर अपना रोल अदा किया। खालिद मकबूल पहले तो ये बताओ, ये तुम सफाइयाँ किसको दे रहे हो? तुम्हें तो सारे लोग अपना चेयरमैन मान रहे हैं, तो मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, मगर मुस्तफ़ा गाल तो तुम्हें चेयरमैन मान रहे हैं, इवन के कामरान टिसोरी भी तुम्हें चेयरमैन मान रहा है, फिर तुम सफाइयाँ किसको दे रहे हो? अगर तुम सफाइयाँ मुझे दे रहे हो तो इसका एक ही तरीका है कि मैं और तुम फेस टू फेस बात करके एक दूसरे सफाई लें। 2016 के अंदर जिस एमक्यूएम पे जब फारूक सत्तार को तुमने हटा के कब्जा किया, उस वक्त तुम मलेशिया में आराम फरमा रहे थे या इलाज करवा रहे थे, कुछ लोग ये कहते हैं। और उस कब्जे में जो तुम्हारे साथ जिन लोगों ने साथ दिया, वसीम अख्तर और आमिर खान, आज वो कहाँ हैं? दोनों को तुमने ऐसे निकाला जैसे दूध में से मक्खी। उसके अलावा तुम ये झूठ बोलते हो जब तुम कहते हो कि 1990 से लेकर 1997 तक तुम एपीएमसी के चेयरमैन थे। भैया अगर आप चेयरमैन थे तो शिरवानी भाई कौन थे, महमूद सिद्दीकी भाई कौन थे 1992 के अंदर? चले आप भी की याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डाल देते हैं। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा जिसका आपने 90s के मिड में एडमिशन करवाया डीजे कॉलेज के अंदर, मुझे पता है आपको पता है मैं किस बच्चे की बात कर रहा हूँ। उस बच्चे को आजकल आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपीए बनवाया हुआ है। उस बच्चे को जिसका आपने फ़ोन करके एडमिशन करवाया, चले आप खुद ही बता दें कि क्या उस वक्त एपीएमसी का जो चेयरमैन था वो कौन था? खालिद मकबूल, तुम्हारे झूठ की पदाश ख़त्म नहीं होती। मैं कौम को यह भी बताता चलूँ कि 92 से लेकर 97 तक खालिद मकबूल एक अपने ज़ाती तौर पे जो है ना वो खुफिया अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। किसी कोई पर्चा नहीं था, कुछ नहीं। यही सवाल उठ जाता है। 92 से के अंदर ये इस्लामाबाद में मौजूद थे और 92 के अंदर जब इस्लामाबाद में मौजूद थे तो इनका कहना ये है कि ये अल्ताफ हुसैन से फ़ोन पर राब्ते में रहते थे। खालिद साहब, आप ऐसी कौन सी जगह पे थे कि जहां अल्ताफ हुसैन से बड़े आराम से आपके रवाबित कायम हो जाते थे? उसके बाद 94 में जब अजीम अहमद तारिक भाई आए और उन्होंने अल्ताफ के खिलाफ अलम बगावत उस वक्त उठाई, तो उस वक्त आप अजीम तारिक के साथ भी खड़े हो गए और उसके बाद टिकट लेके अब बाद में आप अल्ताफ हुसैन के साथ भी इलेक्ट हो गए। कहीं ये तो नहीं है कि जब आप अजीम तारिक के साथ थे तो अल्ताफ के लिए वहां से बैठ के मुखबरी कर रहे थे और पल दो पर की खबर अल्ताफ हुसैन को दे रहे थे ताकि आपको बाद में जो है नवाजा जा सके? फिर 94 के बाद आप कट लिए, आप इधर लेफ्ट राइट हो गए, कहीं मलेशिया निकल गए, कहीं निकल गए और खुद साख्ता आपने जलावतनी गुजारी। सवाल ये है कि जहां एमकेएम के वो कायदीन जिनके खिलाफ आज आप उन पे इल्जामात लगा रहे हैं, उनको गालम गलोच की बातें कह रहे हैं, उनको पता नहीं क्या क्या जो है इनको जलील कर रहे हैं, उन वर्कर्स को जलील कर रहे हैं, सेक्टर यूनिट हर लेवल पे वो वर्कर्स जब कुर्बानी दे रहे थे तो आपके खिलाफ एक पर्चा भी नहीं था, एक पर्चा भी नहीं था। एक दिन की, एक मिनट की जेल आपने नहीं गुजारी, एक डंडा आपको नहीं पड़ा। ये कौम को सवाल पूछना चाहिए जब इतना बड़ा लीडर जो बकौल उसके कि वो एमकेएम के बानियान में से है और इतना इंपॉर्टेंट लीडर है कि अल्ताफ हुसैन के साथ मुसलसल राब्ते में रहता है, बकौल उसके ना उसको डंडा पड़ा, ना उसको कोई जूता पड़ा, ना वो अरेस्ट हुआ।
اور بعد میں وہ وزیر احمد طارق شہید کے ساتھ گیا، ان کی شہادت کے بعد دوبارہ ایم کیو ایم میں آ گیا، نہ صرف کہ ایم کیو ایم میں واپس آیا کہ بلکہ اس کے بعد الیکٹ ہو کے 97 تک منسٹر بنا. اور وہ الگ بات ہے وہ منسٹر بن کے پہلے لنڈن گیا، وہاں سے امریکہ بھاگ گیا، حالانکہ نہ کوئی پرچہ تھا اس کے خلاف، نہ کوئی الزام تھا، کچھ نہیں تھا. جھوٹ کے پلندے پہ یہ آدمی اتنے مشکل دور میں سروائیو کیا. 89 میں جب یہ چیئرمین بنا اور 92 تک چیئرمین بنا بقول اس کے، وہ ایم کیو ایم کا پریمیم پیریڈ تھا، یعنی کہ اس وقت تو ایم کیو ایم کی گڈی چڑھی ہوئی تھی. اس وقت جب آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کہ جب بھی ایم کیو ایم کی پتنگ چڑھی ہوئی ہوتی ہے تب خالد مقبول وہاں پہ نمودار ہو کے اپنا مزہ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. خالد مقبول آپ کا کردار میں شمیم صدیقی اور شاید وہ تحریک کا کیا معاملات ہیں اس کی تو جی آئی ٹیز ہی بتائیں گی. برحال ایک دن ہم وہ بھی سامنے لے کے آ جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سوال یہ ہے جو قوم کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی خالد مقبول صاحب جو ہیں وہ اتنے مشکل عوامل میں کبھی گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ ایم کیو میں تو کسی بھی ایسے آدمی کو کہ جس کے اوپر ذرا سے بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کا ڈاؤٹ ہو جو واقعی میں تحریکی کارکن ہے اس کو تو اریسٹ کر لیا جاتا تھا، اس پہ الزامات لگ جاتے تھے، اس پہ کیس بنا دیے جاتے تھے. خالد مقبول کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ حتیٰ کہ 2016 22 اگست کے بعد بھی خالد مقبول کھلے ہم گھومتے رہے. اور فاروق ستار جو آج کل فاروق ستار جو خالد مقبول کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہینڈ کیا، اور اس کے باوجود اتنا بڑا آپریشن دوبارہ ایم کیو ایم پہ ہو گیا. کارکنان تتر بتر ہو گئے، کچھ بیچارے لاپتہ ہو گئے، کئی شہید کر دیے گئے، ہزاروں کارکن لا کے پیچھے ہو گئے. نہ خالد مقبول کو کچھ ہوا، نہ ان کے خاندان کو کچھ ہوا، نہ ان کے پٹھوں کو کچھ ہوا. یہ سوال اب قوم کو سوچنا پڑے گا. یہ کس منہ سے آ کے دوسروں کے اوپر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں جو آپ لوگوں کو اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ الطاف حسین کا پیادہ ہے، وہ بات اب آج کو سمجھ لینی چاہیے. اگر آج کو اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ایم کیو ایم چل کیوں نہیں رہی ہے، وہ اس لیے نہیں چل رہی ہے کہ خالد مقبول جیسے لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم صحیح دراہے پہ چل پڑی، صحیح طریقے سے چل پڑی تو لوگ الطاف حسین کو بھول جائیں گے. اور یہ لوگ آج بھی اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لوگ جو خالد مقبول کے لیفٹ رائٹ میں ہیں کہ الطاف حسین واپس آئیں گے. نہیں، خالد مقبول کے اس وقت لیفٹ رائٹ میں تو میں نے جیسے لاسٹ ٹائم آپ کو کہا، چاہے وہ امین الحق ہوں، چاہے وہ اظہار ہوں، یہ چاہے رضوان بابر ہوں، چاہے اور بھی ایک دو میں نے نام نہیں لیتا ان کے، وہ سارے تو حقیقی میں چلے گئے تھے. اب یہ دیکھیں نا، یہ لوگ ہیں کبھی حقیقی میں ہوتے ہیں، کبھی ایم کیو ایم میں ہوتے ہیں، کبھی الطاف کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر ایم کیو ایم میں ہوتے ہیں، پھر خالد مقبول کے ساتھ ہوتے ہیں. اس طرح کے لوٹے ہمیں کہلواتے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. بات یہ ہے کہ بھائی تم تو مزے بھی لوٹ رہے ہو، تم تو جنرل بھی بنا رہے ہو، تم تو پیسہ بھی کما رہے ہو. پی ڈی ایم ون کی حکومت میں کروڑوں روپے لیے تم لوگوں نے، کروڑوں روپے تم لوگوں نے کھائے ہیں. آج تم لوگ صرف اپنی بندر باٹ میں لگے ہوئے اور قوم کا غریب کارکن ورکر خوار ہو رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، زکوٰۃ مانگنے پہ اتر آیا ہے. تمہارے اپنے کارکن جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا آ کے سوال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بات ہو گئی آج خالد مقبول پہ. یہ سوال یہ کہ یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ خالد مقبول جو ہے وہ انتہائی جھوٹے قسم کا آدمی ہے اور لنڈن کے لیے کام کر رہا ہے، الطاف حسین کے لیے کام کر رہا ہے. اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ آج کل اگر آپ نوٹ کریں کہ الطافی اور مقبولی دونوں مل کے گالم گلوچ دے رہے ہیں، یونٹی دکھائی دے رہی ہے آپس کے اندر، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو میں پاکستان کے اداروں کو کہتا ہوں کہ ان پہ نظر رکھیں، ان کے فون ٹریس کریں، ان کے اکاؤنٹس ٹریک کریں، سب کچھ ٹریک کریں. آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ یہ لنڈن کے لیے کام کر رہے ہیں اور ملک کے غداروں کے لیے دوبارہ پاکستان میں جگہ بنا رہے ہیں. چونکہ اس وقت پاکستان ایک تذبذب کا شکار ہے. اس موقع کا فائدہ اٹھا کے پچھلی گلی سے الطاف حسین اور اس کے حواریوں کو جو کہ ملک کے دشمنوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے راستہ بنانا چاہتے ہیں. اچھا، ختم کرنے سے پہلے 2-3 میسیجز ہیں. کامران ٹسوری اس وقت لنڈن پہنچے ہوئے ہیں، تو کامران صاحب اب یہ بتا دیں کہ کیا آپ نے جیسے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ الطاف حسین اور اداروں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کریں گے، کہ آپ ثالثی کرنے لنڈن گئے یا کچھ اور مٹر گشتی کا ارادہ ہے؟ جو بھی کیجیے گا کھل کے کیجیے گا اور بتائیے گا قوم کو کہ کیا واقعی میں اگر آپ لنڈن جا کے بھی آپ نے ثالثی نہیں کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیکا ملا ہے آپ کو. رضا ہارون نے اس ایک انٹرویو میں بولا کہ مہاجر بچوں کو سرکاری نوکریاں نہیں سوچنا چاہیے، یہ جو پچھلے 5-6 سال میں سرکاری نوکریاں دی گئی ہیں اس پہ بھول کے وہ اپنا کاروبار کریں، کچھ اور کریں، کریٹو ہوں یار، پروگریسو ہوں، کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں. یہ رضا ہارون نے
بے شرموں کی طرح یہ بات بولا. جب رضا ہارون یہ بات کر رہے تھے تو خود 18 گریڈ کی نوکری لے کے پیپلز پارٹی کی سرکار میں بیٹھے ہوئے تھے اور تنخواہ لے رہے تھے, برات کا سامنا کر رہے تھے. تو رضا بھائی, اگر آپ قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 5-6 لاکھ نوکریوں کی فکر نہ کرو جو کہ ان کا حق ہے, تو آپ خود کیوں سرکاری نوکری لے کے بیٹھے ہوئے؟ آپ بھی پرائیویٹ کیپیسٹی میں کام کریں. اینڈ یا تو آپ بزنس کرنے پیپلز پارٹی میں گئے ہیں جس کو آپ پروگریسو پالیٹکس کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سب وہ ہے کیا معاشقہ ہے, یہ سب اچھا لگنے میں, سننے میں اچھا لگتا ہے. تو جب آپ یہ سنتے ہوں گے پیپلز پارٹی میں بیٹھ کے کہ ابھی بھٹو زندہ ہے, تو تب بھی آپ یہ سوچتے ہوں گے اس بارے میں. صحیح ہے, کس منہ سے آپ بیٹھ کے بلاول کو پرائم منسٹر بننے کی باتیں کر رہے تھے؟ مجھے تو بس جیسے میں نے کہا نا, اتنی محبت ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کی, آپ کی شکل بھی ان سے ملنے لگی ہے. تو یہ تو سوال کے جواب. اب مجھے امید ہے خالد مقبول, اگر تم چاہتے ہو کہ میں چپ ہوں تو میرے ساتھ لائیو آؤ اور میرے سوالوں کا جواب دو. یہ کیا لیفٹ رائٹ بچوں کے ساتھ جا کے تم ڈسکشن کرتے ہو؟ مردوں کی طرح میرے سامنا کرو آ کے اور مجھ سے بات کرو. اور تمہارے ٹچوں کو جو گالیاں دے رہے ہیں ان کو قابو رکھو, ورنہ گالی دینا مجھے بھی بہت اچھی آتی ہے. اگر میں نے تمہیں گالی دینی شروع کر دی تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. یہ اور تمہارے جو چھوٹے کارکن ہیں ان کے لیے میسج یہ ہے کہ باس, جب خالد مقبول بھاگ جائے گا, جو کہ بھاگے گا, اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ اور جو خالد مقبول کے لیفٹ رائٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو پلٹی مارنا بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو ان سب باتوں کو دھیان میں رکھیں اور سوچیں, اور یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ واقعی میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں تو ایم کیو ایم کو صحیح کریں. میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایم کیو ایم صحیح نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور ایم کیو ایم تب تک صحیح نہیں ہوگی جب تک مقبولہ اس کا چیئرمین ہے. خالد مقبول, ابھی بھی وقت ہے, تھوڑی غیرت کر لو. پاکستان زندہ باد.